السلام علیکم. گڈ ڈے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، خواتین و حضرات، دیوی اور سجنوں تے مترو. آج ہم بات کریں گے پرائیویٹ سکولز کی ساؤتھ ایشیا میں، اسپیسیفکلی پاکستان میں. پاکستان میں 1970s میں پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے کافی پرائیویٹ سیکٹر کو اور پرائیویٹ ایجوکیشن کو کٹ ڈاؤن کر دیا تھا. پھر اس کے بعد سبسیکوینٹ اس کی لبرلائزیشن ہوئی، اس کو ختم کیا گیا لیٹ 70s میں، اور 1980s میں ہمارے پاس آئے جناب ایک راستہ بنا کس کے لیے؟ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے لیے. اور پھر بڑے نوٹیبل پرائیویٹ انسٹیٹیوشن اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئے جو کہ عمرا نے اسٹیبلش کیے. بیکن ہاؤس سٹی اسکول، بیکن ہاؤس 1975 میں بنا، سٹی اسکول 1978 میں بنا، اور تب سے بنیاد شروع ہوئی پرائیویٹائزیشن آف اسکولز کی. پہلے ہوتے تھے کانوینٹ اسکولز ہوتے تھے، اس میں فیس بھی ہوتی تھی، لیکن میرا خیال ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی جتنی زیادہ ان اسکولز میں ہے، اور وہ بہت تھوڑے اسکولز ہوتے تھے. بیسیکلی ان کا پرپس مشنری اسکولز تھے. وہ وہاں پر ایلیٹ پڑھا کرتے تھے، لیکن بہت تھوڑے ایلیٹ پڑھتے تھے. جو میکسیمم پاپولیشن ہوتی تھی وہ پڑھتی تھی گورنمنٹ اسکولز میں، اسٹیٹ اونڈ اسکولز میں. تو بعد میں پھر اس طرف آئیں گے ہم کہ اسٹیٹ اونڈ اسکولز اور گورنمنٹ اسکولز کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں. پھر جناب ایک پاکستان میں ایک بلوم آیا پرائیویٹ اسکولز کا، پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر کا. ایکسپونینشیل گروتھ ہوئی ان کی فرام 1990s آنورڈس. اور 1999 سے 2000 سے، یہ میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو بتا رہی ہوں، بٹوین 1999 to 2000 ہمارے پاس، اینڈ 2007 to 2008 پرائیویٹ اسکولز انکریزڈ بائی 69%. ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ اسکولس نے کتنا ایکسپینڈ کیا؟ اونلی 8%. اور بائی 2007 to 2008 پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز اکاؤنٹڈ فار 34% آف ٹوٹل اسٹوڈنٹ انرولمنٹ. اب آپ کو ہسٹری بتا کے میں آپ کو کیا بور کروں، لیکن پنجاب میں سب سے زیادہ پرائیویٹ اسکولز ہیں، 65% آف دا کنٹریز پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. سندھ میں 14% ہیں اور KPK میں 11% ہیں. اب جناب گورنمنٹ انہیں پروموٹ کر رہی ہے واٹ ایور. اب یہاں پر یہ اسکولز بہت اچھے ہوتے ہیں، جتنی تعریفیں کم کریں کم ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے، ان اچھے اسکولوں سے کیا میکسیمم پاپولیشن فائدہ اٹھا سک رہی ہے؟ نہیں. تو کیا ایکوالٹی ہو رہی ہے؟ نہیں. کیا کلاس اسٹریٹیفیکیشن یعنی جو درجہ بندی ہے ہماری سوسائٹی کی وہ ہو رہی ہے؟ جی ہاں. تو اب اس میں آگے جاتے ہیں ہم مزید بات کرنے. جو پرائیویٹ سکولز ہیں انہوں نے کیا کیا ہے پورے پاکستانی معاشرے کے ساتھ اور ساؤتھ ایشین معاشرے کے ساتھ؟ پرابیبلی کلاس ڈویژنز بنائی ہیں اور سوشل انیکوالٹی دی ہے. یعنی انہوں نے یہ دو چیزیں کریٹ کی ہیں، پہلے بھی تھیں لیکن یہ اب انہانسڈ لیول پر ہو گئی ہیں، کلاس ڈویژنز اینڈ سوشل انیکوالٹی. اب 1980s سے آنورڈ پاکستان میں ایجوکیشن ایک پبلک ریسورس نہیں رہی ہے، یہ ہو گیا ہے مارکیٹ ڈریون کموڈٹی، ایک ایسی چیز جو آپ خرید سکتے ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز بنے. اب یہاں پر ہوتی ہیں جناب ایلیٹ چینز آف سکولز اور لوور ٹیئر یعنی تھوڑے سستے والے پرائیویٹ سکولز. اور یہ سب کس بیس پہ کام کرتے ہیں؟ فی بیس پہ. فی دیں گے تو یہ چلیں گے. برانڈنگ ماڈلز اور یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ برانڈنگ ماڈلز ہیں جو سیگمنٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اسٹوڈنٹس کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں آن دا بیسس آف پیرنٹل انکم. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیا چیز آگے بڑھتی ہے، کیا چیز زیادہ زور پکڑتی ہے یا پرپیچویٹ کرتی ہے؟ کلاس اسٹریٹیفیکیشن، کہ کلاسز میں ڈفرینس آنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ جو پرائیویٹ اسکول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو یوزولی اکثر موسٹ آف دا ٹائمز زیادہ انکم والے گھروں سے آتے ہیں،
یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایکسیس کرتے ہیں ٹاپ پیئنگ جابس کو، پریسٹیجیس یونیورسٹیز کو اور سوشل نیٹ ورکس کو، اور ان کا اکنامک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جس نے ان کو اچھے اسکولوں میں بھیجا ہوتا ہے، اور پھر یہ سب جگہ چھا جاتے ہیں۔ 2025 میں ایکسپریس ٹریبیون میں ایک پیس آف نوٹس تھے، وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ایون ہائی achieving students from humble local schools struggle professionally simply because they lack the leadership, networking and campus prestige private school peers had. یعنی ان کو یعنی جو ہائی اسکولز والے ہیں وہ اکثر چھا جاتے ہیں، اور جو لو ٹیئر والے پرائیویٹ اسکولز ہیں یا جو گورنمنٹ اسکولز سے آتے ہیں بچے، وہ پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہوتی، اور ان کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس وہ سب کچھ نہیں تھا، ان کے پاس ان سب چیزوں کی ایکسیس نہیں تھی جو اچھے اسکول یا مہنگے اسکول والے بچوں کے پاس ہوتی ہے۔ لیڈرشپ کوالٹیز کب آتی ہیں؟ جب آپ ایک امیر بچے ہوں، آپ ایک امیر اسکول میں جائیں جہاں پر آپ اپنے ٹیچرز کو ناٹ ایز ٹیچرز بٹ ایز ایکولس ٹریٹ کریں، یا ان کو اپنے سے نیچا سمجھیں، کیونکہ ٹیچرز کم فرام اے ڈفرینٹ سوشل اینڈ اکنامک بیک گراؤنڈ۔ تو ڈیفینیٹلی اس سے خود بخود آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز آ جائیں گی۔ جب آپ کو ٹیچر کو ہی کچھ نہیں سمجھیں گے اور لگے گا آپ کو کہ یہ میرا نوکر ہے، تو آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دس از ون آف دا ریزنس۔ اب پرائیویٹ اسکولس بہتر کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں ایک اور ریزن ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان کی ایجوکیشنل کوالٹی بہتر ہے، اس میں سوشیو اکنامک پریویلیج ہے۔ کیسے؟ کہ پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ آپ کو انگلش امرجن میں ڈالتے ہیں۔ انگلش امرجن ایک ٹیکنیک ہے انگلش سکھانے کی، جب آپ کے چاروں طرف انگلش بولی جائے گی۔ کوڈنگ سکھاتے ہیں، بیٹر فیسلٹیز ہوتی ہیں، ہر بچے کو ایک الگ لیپ ٹاپ ملتا ہے، ایک الگ کمپیوٹر ملتا ہے جس پہ وہ کوڈنگ کرتا ہے، جبکہ گورنمنٹ اسکولز کے جو بچے ہیں وہ میرے خیال میں 100 ایک لیپ ٹاپ پہ یا ایک کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ایجوکیشنل کوالٹی تو بہتر نہیں ہے۔ ایجوکیشنل کوالٹی کیا پتہ کوئی لوور ٹیئر پرائیویٹ اسکول میں یا گورنمنٹ اسکول میں ہی بہتر ہو، یا اسٹوڈنٹس زیادہ اچھا وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہوں، لیکن وہ پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ اس میں سوشیو اکنامک ریزنز زیادہ ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس ایکسیس نہیں تھی ان ساری پرکس کی، ان ساری خوبی، یعنی ان سارے بینیفٹس کی۔ تو یہاں پر ایک فرق آ جاتا ہے کہ جب ایک بچے کو ایک لیپ ٹاپ، ایک کمپیوٹر دے کر آپ چھوڑ دیں گے تو وہ زیادہ سیکھے گا، جبکہ ایک جگہ 10 بچے ایک لیپ ٹاپ یا ایک کمپیوٹر کے لیے ٹائم لگا رہے ہیں، انہیں کم لرننگ ہوگی۔ تو یہاں پر یہ فرق آ جاتا ہے۔ یہ جو پرائیویٹ اسکول چینز ہیں اسپیسیفکلی، ان کے پاس ملٹیپل ٹیئرز ہیں۔ ایلیٹ کلاس کے لیے الگ اسکول انہوں نے بنا دیا ہے، اپر کلاس کے لیے الگ بنا دیا ہے، اور پھر اور غریبوں کے لیے اور بنا دیا ہے۔ اور یہ بھی اب یہ جو ایجوکیشن یا اسکول سسٹمز ہیں پاکستان میں، بیکن ہاؤس، سٹی اسکول اور بھی LGS وغیرہ، اب انہوں نے بچوں کی سارٹنگ شروع کر دی ہے آن دا بیسس آف دیئر انکم۔ اب بیکن ہاؤس کے پاس اکارڈنگ ٹو ون آف دا ریڈٹ پر بولا کسی نے کہ بیکن ہاؤس ہیز TNS فار دی الٹرا رچ، پرائم کیمپسز فار دی اپر مڈل کلاس اینڈ ایجوکیٹرز فار لوور کلاس فیملیز، اور اس میں اسی کے مطابق آپ کو ایجوکیشن دی جا سکتی ہے۔ اور ایک اور ریڈٹ پر کسی نے کہا کہ یہ ایک مافیا ہے، چارجنگ رائزنگ فیس، سیلنگ برانڈڈ یونیفارمز اینڈ سپلائز ایٹ ہیوج مارک اپس، خوب پیسہ کماتے ہیں یہ یونیفارم سے، اینڈ سیگمنٹنگ اسٹوڈنٹس ٹو فیور دا ویلتھ، یعنی سیگمنٹ بنا رہے ہیں بچوں کے درمیان، اور کلاسیفیکیشن۔ پہلے تو ہوتا نا پرائیویٹ اسکول اور گورنمنٹ اسکول، اب پرائیویٹ اسکول کے بھی ٹیئرز بن گئے ہیں، اور مزید ہمارے پاس نئی سے نئی کلاسز ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اب یہ جو پرائیویٹ اسکولز اٹینڈ کرنا ہے، اٹینڈنگ ایلیٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز یا کوئی سے بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز isn't just about better education، یہ صرف بیٹر ایجوکیشن نہیں ہے، یہ ایک آپ کا اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ آپ کس سوشل اسٹیٹس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کی آئیڈینٹی کو شیپ کرتے ہیں، اور ان کے اندر ڈیپ سوشل ڈیوائڈس کو ڈالتے ہیں کہ تم اس لیول پر ہو اور تم اس لیول پر ہو، ان کے درمیان یہ کریٹ کرتے ہیں، شیپ کرتے ہیں، بلکہ بناتے ہیں۔
جو اپر کلاس پیرنٹنگ ہے نا، یہ تو ایک اٹس اے ہول ادر لیول. یہاں پہ بہت کچھ آپ اپٹکس کے لیے کرتے ہیں کہ دکھاوا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم اس طرح بچوں کو ریز کر رہے ہیں، اس طرح ان کی برتھ ڈیز سیلیبریٹ ہو رہی ہیں. یہ آپٹکس کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. ان کا جو اپر ایلیٹ کلاس ہے، ان کو اب بیچارے، یعنی آپ کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ویلدی ہیں اور خوش ہیں، لیکن ان کی زندگی اس طرح سے بڑی تکلیف میں ہے کہ انہوں نے دکھانے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے کہ میرے بچے کی اس طرح سے برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوئی، اس برانڈڈ جگہ پر ہوئی، اور یہ سب کچھ ہوا. تو وہی سب کچھ سکولز میں جاتا ہے، اور یہ ایک بڑا کمپلیکس یہاں سے ایک سوشل پرابلم شروع ہوتا ہے. کلاس کی ڈویژنز، انفیریورٹی کمپلیکسز اور سپیریورٹی کمپلیکسز. اب یہاں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں، پالیسی میکرز ہیں، ان کے تو بچے پڑھتے ہیں پرائیویٹ سکولز میں، تو ان کا کیا لینا دینا گورنمنٹ اسکول سے؟ جب تک آپ کا اپنا بچہ کسی اسکول میں نہیں جائے گا، آپ اس اسکول سے کنسرنڈ ہوں گے ہی نہیں. تو وہ بھی ساری ان کی جو توجہ ہوتی ہے وہ پرائیویٹ اسکولز کی طرف ہوتی ہے. اگر ایک ایسا سسٹم ہو جہاں پر ارباب اختیار کے بچے بھی انہی اسکولز میں جا رہے ہوں اور ورکنگ کلاس کے بھی بچے اسی اسکول میں جا رہے ہوں، تو پھر بہت فرق آ سکتا ہے. بہت لوگ کوشش کر سکتے ہیں کہ اس اسکول کی بہتری کریں، وہاں بہترین استاد آئیں، وہاں بہترین فیسلٹیز ہوں، سب کچھ ہو. اب دیکھیں، پرائیویٹ سکولز کو ختم کرنا تو ناممکن ہے. دنیا میں میرے خیال میں فن لینڈ ہے اور آذربائیجان ہے اور کوئی ایک آدھی اور کنٹری ہے جہاں پر کمپلیٹلی پرائیویٹ سکولز نہیں ہیں. لیکن فن لینڈ میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس دنیا میں پاسبل ہے کہ آپ پرائیویٹ سکولز کے ساتھ کے بغیر ایک ایجوکیشن سسٹم چلائیں. تو جب پرائیویٹ سکولز نہیں ہوں گے تو واقعی پبلک سکولز کا ایجوکیشن سسٹم بہت اوپر جائے گا. اب یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں، اسپیشلی جو اوپر والے پرائیویٹ سکولز ہیں، اپر ٹائر پرائیویٹ سکولز، یہاں کیا آپ سیکھتے ہیں؟ یہاں ٹھیک ہے آپ کی ایجوکیشن بہت اچھی ہوتی ہے، ہر بچے کو اسپون فیڈ کیا جاتا ہے پوری طرح سے. ان میں کیا ہے جی؟ اور کیا اس کے علاوہ سکھایا جاتا ہے کہ ویسٹرن سٹائل الائنڈ لائف سٹائل ہے، انگلش بول رہے ہیں، ویسٹرن کسٹمز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور ان کا کنزمپشن بیسڈ سٹیٹس ہوتا ہے کہ ایسے گریجویٹس بنائیں جو براؤن صاحبز ہوں اور جو لوکل کلچر سے بالکل ایلینیٹ ہو جائیں، بالکل دور ہو جائیں جناب لوکل کلچر سے، ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، وہ رہیں ادھر ہی اپنے لاہور کراچی وغیرہ میں، لیکن ایک ڈسٹنکٹ اور ایک ڈفرینٹ سی چیز لگیں جو کہ ہمارا کلونیل پاس تھا، جس سے ہم ابھی تک متاثر ہیں کہ وہ ایک صاحب ہے. تو اب کیا بن رہے ہیں؟ اب بن رہے ہیں براؤن صاحبس. ایز ارلی ایز پرائمری اسکول یہاں پر جو ویلتھ ہوتی ہے وہ ایک سوشل ڈیوائڈر بن جاتا ہے. کڈس ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں بائی کارز، کلوتھس، بیک گراؤنڈز، اور پھر میں نے ابھی جیسا بولا کہ سپیریورٹی کمپلیکسز اور انفیریورٹی کمپلیکسز آتے ہیں. یہاں پر میں ایک اور بات کروں گی جو اکثر لوگوں میں ساؤتھ ایشیا کے پائی جاتی ہے کہ جی ہم بچوں کو ان اسکولوں میں نہیں بھیجنا چاہتے جہاں غریبوں کے بچے آتے ہیں یا ایک ڈفرینٹ کلاس کے بچے آتے ہیں، کیونکہ بچے غلط باتیں سیکھتے ہیں، غلط زبان سیکھتے ہیں، واٹ ایور. تو پہلی چیز تو یہ کہ یہ کلاس ڈیوائڈ تو امیروں ہی کی وجہ سے ہوا ہے نا. اگر ایک ہی اسکول ہوتے شروع سے تو شاید حالات بہتر ہوتے، کلاس ڈفرینسز اتنے نہ ہوتے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہر کلاس کے اب ریسنٹلی ہر کلاس کے اپنے نارمز ہو گئے ہیں. آپ ایک جو ایلیٹ کلاس ہیں انہوں نے اپنے لیے کچھ ڈیسنٹ اور کچھ انڈیسنٹ قرار دیا ہوا ہے. اسی طرح غریبوں نے اپنے لیے کچھ ڈیسنٹ اور کچھ انڈیسنٹ بنایا ہوا ہے. تو جو آپ کی کلاس کا ڈیسنٹ ہے وہ دوسرے کی کلاس کا انڈیسنٹ ہوگا، جو دوسرے کی کلاس کا انڈیسنٹ ہے وہ آپ کی کلاس کا ڈیسنٹ ہوگا. یعنی ایک بہت بڑی بحث ہے. تو یہ سب چیزیں ریلیٹیو ہوتی ہیں کہ آپ کسی اور کلچر میں جائیں، کیا پتہ ان کے ہاں کوئی چیز انڈیسنٹ سمجھی جائے اور آپ کے ہاں وہ چیز ڈیسنٹ سمجھی جائے. تو اٹس جسٹ ریلیٹیو. یہ ٹائم، وقت، سوسائٹی سب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو آپ اگر کسی چیز کو مارک کر دیں کہ یہ ڈیسنٹ ہے اور یہ انڈیسنٹ ہے اور میرے بچے اس کے ساتھ نہ بیٹھیں، تو آپ اپنے بچوں کو ایک ببل میں رکھ رہے ہیں، ان بچوں کو ڈائیورسٹی سے دور رکھ رہے ہیں. اگر بچے اپنے ہی بچوں کے ساتھ
پلے بڑھیں گے اور انہیں اپنے ہی بچوں کے ساتھ ایجوکیشن حاصل کریں گے تو ان کو کبھی ڈائیورسٹی کا اندازہ نہیں ہوگا کہ دنیا ایک ڈائیورس جگہ ہے۔ اب ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جو اونچے سکولز ہیں ان میں بھی جناب ایک ریلیٹو ڈپریویشن ہو گئی ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ امیر ہے، اس کا باپ منسٹر ہے اور میرا باپ ایک لوکل بزنس مین ہے، یعنی یہ بھی ایک مزید کمپلیکسز اور مزید کلاس ڈیوائڈ آتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ جناب ویسٹرنائزڈ آئیڈینٹیٹیز لینے لگ گئے ہیں، کلچرلی ڈسٹنٹ، یعنی اپنی ہیریٹیج سے اپنی کلچر سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر جگہ وہ انگلش بول رہے ہیں، اڈاپٹنگ ویسٹرن ٹرینڈز ہو رہا ہے، اپنا لوکل اردو اور جو اپنا کلچر ہے انڈیجنس کلچر اس سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کیا آ رہا ہے کہ انگلش اونلی نارم، کہ صرف انگلش بولی جائے گی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جن کی انگریزی بہت اچھی ہوتی ہے وہ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ جو کلونیلزم کی جو حالات ہیں وہ اب ویسے ہی ہو رہے ہیں کہ انگریز جو ہیں وہ مذاق اڑاتے ہوں گے لوکلز کا کہ ان کی زبان غلط بول رہے ہیں، اب ہمارے اپنے ہی ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہم ان کی زبان غلط بول رہے ہیں، یعنی وہ جو کلونیل ہائرارکیز تھیں وہ واپس آ رہی ہیں، وہی سائیکیز واپس آ رہی ہیں۔ میں نے جیسے ابھی بات کی تھی کہ اب ان اسکولوں کے بچے جناب رہ رہے ہیں اس میں ڈائیورسٹیز، یعنی ایک اپنے ببل میں ان کو کوئی ایکسپوجر نہیں ہے ڈائیورسٹی کا، اور جو وہ صرف ریشل ڈائیورسٹی کو ڈائیورسٹی سمجھتے ہیں۔ ڈائیورسٹی تو یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ایک کسان کے بچے کو جانیں، ایک الیکٹریشین کے بچے کو جانیں، ایک بزنس مین کے بچے کو جانیں اور ایک آفس کلرک کے بچے کو جانیں، یہ بھی تو ایکسپوجر ٹو ڈائیورسٹی ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اور جو بیچاری مڈل کلاس ہے وہ پھر اس قدر پس رہی ہے اپنے آپ کو، وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آئیڈینٹیفائی ہوں ود دوز پڑھے لکھے سپیریئر کلاس۔ اب یہ شروع ہوئے تھے کہ یہ فل کریں ایجوکیشنل گیپس جو پاکستان میں تھے، لیکن دے اینڈیڈ اپ ان اسٹرکچرنگ سوشل آئیڈینٹی۔ اب سوشل آئیڈینٹی میں کیا ہے، کلاس ڈویژنز ہو گئی ہیں اور ہمارے پاس اب براؤن صاحبز آ گئے ہیں۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں ایک بات آتی ہے زبان کی، کہ یہ سب بچے انگلش میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ انگلش ایمرجن سے انگلش سیکھتے ہیں، بہت اچھی ان کی انگلش ہوتی ہے، لیکن جو مدر ٹنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کنویئنگ کانسیپٹس ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن۔ چاہے کچھ بھی کہیں، چاہے کتنا بھی ایلیٹ کلچر ہو، جتنے بھی امیر ہوں، رہتے تو وہ ساؤتھ ایشیا میں ہیں، وہی زبان بولتے ہیں۔ کچھ فیملیز میں چاہے وہ کسی بھی سوشل بیک گراؤنڈ کی ہوں، گھر میں ان کے اردو ہی یا پنجابی یا سرائکی یا کوئی بھی لوکل لینگویج بولی جاتی ہے۔ جب وہ اسکولز میں آتے ہیں اور میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہوتا ہے تو اب کیا پرابلمز ہوتے ہیں؟ پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی زبان میں سیکھنے میں کیا فائدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز اپنی زبان میں بچوں کو سکھائی جائے ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے اور ان کی ریٹینشن بہتر ہوتی ہے، وہ زیادہ یاد رکھ سکتے ہیں، اور اپنی زبان میں کریٹیکل تھنکنگ زیادہ ہوتی ہے۔ جب آپ دوسری لینگویج میں سائنس سیکھ رہے ہیں اسکول میں جا کے 5-6 سال کی عمر میں، تو کیا نقصان ہو رہا ہے کہ آپ لینگویج پہ توجہ دے رہے ہیں اور اس کانسیپٹ پہ کم دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی زبان میں سیکھیں گے کوئی نیا کانسیپٹ، میتھ سائنس اسپیشلی، تو آپ کی کریٹیکل تھنکنگ بہتر ہوگی، زیادہ اچھا سمجھ سکیں گے۔ اور یہ میں اپنے ٹیچنگ پروفیشن میں بہت دفعہ بتا چکی تھی، بہت جگہ بولتی تھی کہ جب میں بچوں کو سائنس اپنی زبان میں کانسیپٹ دیتی ہوں تو وہ بہت اچھا انہیں سمجھ آتا ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ اوکے، جس بچے کی اپنی مدر لینگویج بہت اسٹرانگ ہوگی تو وہ سیکنڈ لینگویج کو بھی بہت اچھی طرح سیکھے گا، اس کی سیکنڈ لینگویج کی لرننگ بھی بہتر ہوگی، چاہے وہ ایمرجن ٹیکنیک سے ہو یا کسی بھی ٹیکنیک سے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جرمنی میں جرمن از دیئر فرسٹ لینگویج، لیکن جرمن لوگ آج کل کے دے اسپیک انگلش ایز گڈ ایز جرمن۔ اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی ان کو جرمن سکھائی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو انگلش سکھائی جاتی ہے، اور وہ انگلش بھی بہت اچھی بولتے ہیں۔
اور وہ جرمن اس سے بھی اچھا بولتے ہیں. دے آر پراؤڈ آف اٹ ان لائک اس. تو بچے کو اس کی مدر ٹنگ میں سکھانا چاہیے، چاہے وہ مدر ٹنگ پنجابی ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے آپ کی کتابیں انگلش میں ہوں، لیکن جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے، جو سمجھانا ہے، وہ کسی بھی مدر ٹنگ میں ہو سکتا ہے. اس سے بچے زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، زیادہ انگیج کرتے ہیں لرننگ میں، اور ایک ایموشنل کنیکشن بھی وہ ڈیولپ کرتے ہیں ٹیچر کے ساتھ بھی، بکس کے ساتھ بھی. ان کی سیلف اسٹیم بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کو وہ لینگویج بیریئر نہیں ہوتا، وہ اپنی زبان میں بہت اچھا ایکسپلین کر سکتے ہیں. ان کا کوئی مذاق نہیں اڑائے گا جب وہ اپنی زبان میں کوئی بھی کانسیپٹ بتائیں گے. تو لیکن انفارچونیٹلی جو اپنی زبان میں سیکھنے والے ہیں بیچارے، وہ تو کمپلیکس کا شکار کر دیے جاتے ہیں. سیکنڈ لینگویج بھی بچے کو سیکھنی چاہیے، لیکن پہلے بچے کو 5 سال تک اپنی فرسٹ لینگویج میں پوری طرح سے اس کو پرفیکٹ کر دینا چاہیے، بولنے کی حد تک. لکھنا پڑھنا وہ تو ایک ڈفرینٹ بات ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. جو بچہ اپنی مدر ٹنگ میں ایکسپرٹ ہوگا، بہت اچھا بولے گا، وہی بچہ آگے جائے گا. انفارچونیٹلی یہ جو ایلیٹ اسکول کے بچے ہیں، ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے پرائیویٹ. اب میں یہ مدر ٹنگ کی کیوں اتنا اس کو ایڈووکیٹ کر رہی ہوں اور بتا رہی ہوں کہ یہ اتنا ضروری کیوں ہے. کیونکہ جب آپ کی پبلک ایجوکیشن آئے گی، جب گورنمنٹ اونڈ انسٹیٹیوشنز آئیں گے، تو ساتھ ہی آپ کو اردو لینگویج میں پڑھایا جائے گا، آپ کی اپنی زبان میں. بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ لوکل لینگویجز میں پڑھایا جائے. لیکن چلیں، اردو سب بولتے ہیں تو لیٹس اسٹک ٹو اردو. تو جب اس لیے میں نے بتایا ہے کہ جب بچے اپنی زبان میں پڑھیں گے تو وہ نہیں ہوگا کہ نہ گھر کے نہ گھاٹ کے. وہ اپنی لینگویج سے شروع کریں گے، اپنی لینگویج میں کانفیڈنس ہوگا، اپنی لینگویج میں سب کچھ سمجھیں گے، اور انگلش ایز سیکنڈ لینگویج پڑھیں گے. انگلش ایمرجن ٹیکنیک ہی انٹروڈیوس کرانی چاہیے پبلک اسکولس کو. لیکن ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان کی جو امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں وہ ان کو ان کی زبان میں دینے چاہیے، لوکل لینگویجز میں یا اردو میں دینے چاہیے، سائنس اور میتھس کے امپورٹنٹ کانسیپٹس. لیکن اگر وہ بچے سیکنڈ لینگویج ایز انگلش سیکھیں، ایمرجن ٹیکنیک سے سیکھیں، لیکن وہ کانفیڈنٹ اسی وقت ہوں گے، کانفیڈنٹ کریٹیکل تھنکرز، کانفیڈنٹ سائنٹسٹ، کانفیڈنٹ میتھمیٹیشینز اسی وقت ہوں گے جب وہ اپنی زبان میں یہ کانسیپٹ سیکھیں گے اور انگلش کو ایز سیکنڈ لینگویج سیکھیں گے. اور اس میں انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی کہ اگر میں غلطی کر دوں گا تو میرا مذاق اڑایا جائے گا. یہ فائدہ ہوگا پبلک ایجوکیشن میں، ایجوکیشن حاصل کرنے کا، پبلک ایجوکیشن کی فنڈنگ بڑھانے کا، بہترین پبلک اسکول قائم کرنے کا، اور معاشرے کو اس چنگل سے نکالنے کا جس کو ہم پرائیویٹ ایجوکیشن کہتے ہیں، جس میں جس میں کیپٹلسٹ دن بدن فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں، اور دن بدن امیر تر ہو رہا ہے اور غریب تر ہو رہا ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ 22 ملین بچے آؤٹ آف دا اسکول ہیں. اور یہ بچے کون ہیں؟ یہ لو انکم فیملیز کے ہیں، رورل فیملیز کے ہیں. تو ہمیں اب یہ پرائیویٹائزیشن ختم کرنی چاہیے. اب الحمدللہ ہم ری ایمرج کر رہے ہیں دنیا میں، اور ایز اے گلوبل پاور ہماری عزت بڑھ رہی ہے. اینڈ دس از دا رائٹ ٹائم جب ہم سوشل سیگریگیشن کو پریونٹ کریں اور اپنے ملک میں پبلک ایجوکیشن کو توجہ دیں، مدر لینگویج کو، مدر ٹنگ کو پروموٹ کریں، اور پرائیویٹائزیشن کم کریں جس سے بہت زیادہ کلاس اسٹریٹیفیکیشن ہو رہی ہے، کلاسز میں ڈفرینس آ رہا ہے. پاکستان میں آرٹیکل 25A لازمی کرتا ہے فری کمپلسری ایجوکیشن فار ایجز 5 to 16 فار ایوری چائلڈ. یٹ پاکستان میں اتنے پبلک اسکولز ہی نہیں ہیں کہ وہ ان سارے پاکستانی بچوں کو ایجوکیشن دے سکیں. اب ہم اگلی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے کہ اگر پاکستان میں پبلک اسکولز دوبارہ نہیں بن رہے یا گرو نہیں کر رہے تو کیا ہم کر سکتے ہیں ایز مڈل کلاس، ایز لوور مڈل کلاس، ایز لوور کلاس، ایز پاورٹی اسٹرکن پاپولیشن جو غربت میں ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن حاصل کریں اور بہترین انداز سے ایجوکیشن حاصل کریں، یا اس کلاس ڈیوائڈ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اور یہ سوچنا بہت ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے.
جو بہت غریب لوگ ہیں ان کو تو ان پرسن جا کے آپ نے ہیلپ کرنی ہے، ان پرسن جا کے ان کو ایجوکیشن دینی ہے. لیکن جو لوور مڈل کلاس ہے اور جو غریب لوگ ہیں یا جو ڈفرینٹ، میں نے آپ کو بتایا نا ڈفرینٹ لیولز آف کلاسز ہیں پاکستان میں، ان میں وہ کلاسز جو اپنے بچوں کو ایجوکیشن دینا بھی چاہتی ہیں ان اسکولوں جیسی، یٹ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ لوگ کس طرح سے اپنے بچوں کو بہترین، کسی حد تک بہت اچھی ایجوکیشن دلوا سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے میرے پاس جو پلان ہے اس پر میں خود بھی عمل کر چکی ہوں، اس لیے آئی ہیو اے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کہ میں آپ کس طرح سے اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلوا سکتے ہیں، بہت اچھی ایجوکیشن اسکولوں پر ڈپینڈنٹ ہوئے بغیر. ٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیں، دوسروں کے لیے زندگی آسان بنائیں. میک لائف ایزی فار ادرس.